زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے تھے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر بتا دیا کرتے تھے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جادو وغیرہ اس قسم کی چیزیں یہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نقش سلیمانی اور یہ وہ، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان چیزوں کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، اور یہ کوئی ظاہر آج کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ان کا نام حضرت سلیمان کا شاید اس لیے استعمال ہوتا رہا کیونکہ یہ جنات ان کے تابع تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ سلیمان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو ہم نے آزمائش کے طور پہ دو فرشتے بھیجے تھے ہاروت اور ماروت، جو یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور کفر ہے، اس کو نہ سیکھو، لیکن لوگ پھر بھی اس کو سیکھتے تھے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے تھے، ہلاکت میں ڈالتے تھے، اور زیادہ تر اس کے ذریعے وہ کام یہی کرتے تھے کہ گھروں میں تفرقے ڈالتے تھے۔ اور پھر بھی ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں فرما رہا ہے، کوئی بھی کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یعنی آج کی جو پریکٹیکل نظر آتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہے وہ جا کر یہ کام پیسے دے کے کروا رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں یعنی یہ لوگ یہ مشاہدہ ہے، پریکٹیکل مشاہدہ ہے کہ لگ بھگ 80% لوگ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، جس سے صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کاموں میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان کاموں کے پیچھے شیطان کا کیا دخل ہے، کیا اس کے پیچھے جو شیطان کی کیا سپورٹ ہے، اس کا اندازہ جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 سے بھی ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم جو ہے نا وہ مشرک ہو گئی ہے، انہوں نے جو ہے بچڑا بنا لیا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت ناراض تھے، بہت غصے میں تھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر اپنے بھائی پہ ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد جب وہ کیا کہتے ہیں، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے، وہ بولا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے اس فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو بچڑے میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے یہی سمجھایا۔ اب کہنے کو تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96 کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے میرے نفس نے سمجھایا، لیکن حقیقت یہی نظر آتی ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے
کہ اس کو شیطان نے، وہ شیطان کے تابع ہو چکا تھا. ایسے لوگ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں. تو شیطان نے ہی اس کو سمجھایا کہ جب یہ دریا پار کر رہے تھے، بحر پار کر رہے تھے، تو وہاں شیطان نے ہی ان کو فرشتے کی نشاندہی کی. خود اس کی کیا طاقت تھی جو پہچان لیتا کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی یا وہ جبریل تھے، جو بھی فرشتے تھے، اندازہ یہ کہ جبریل تھے. جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی جو ہے خاک کی اٹھا لی، اور اس شیطان نے کہا اس کو میں تو میرے پاس رکھ، میں بعد میں تجھے بتاؤں گا کیا کرنا ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس نے اپنے قوم کو، جب بنی اسرائیل کو کہا بچڑا بناؤ، جب انہوں نے بچڑا بنایا تو اس شیطان نے کہا وہ جو مٹی اٹھائی تھی اس میں اب ڈالو. جو مٹی اس میں ڈالی تو ایک آواز نکالنے لگا، اس مٹی کی تاثیر تھی. تو اس آواز نکالنے سے جو ہے اب یعنی اس پورے کام کے پیچھے، یعنی وہ جو سامری جادوگر ہو یا کوئی سا بھی جادوگر ہو، ان کے پیچھے ہوتا ہے شیطان ہی، جو ان کو لے کے چلتا ہے، جو ان کو، جیسا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا کہ تو مجھے مہلت دے، میں اس کو ہر طرف سے بہکاؤں گا. تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی کہا کہ جو تیرے بہکاوے میں آئے گا تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا. ہاں لیکن میرے نیک بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. سمجھانے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں. اثرات ہیں تو اثرات کے پیچھے جو ہے ایسے قسم کے لوگوں کی کارگزاریاں بھی شامل ہیں، اور جو کہ بالکل واضح ہے. اور یہ سب کچھ کر کے بھی بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں ایمان پر ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان تو ہاتھ سے گیا. اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ اور کفر کہہ رہا. تو اس لیے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے. یہ جادو ٹونا یہ سب چیزیں جو غلط چیزیں ہیں، کفر ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. صدق اللہ العظیم.